پر بیٹھے ہوئے ہیں، گلیوں میں گھوم رہے ہیں، سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، قصبے میں گھوم رہے ہیں، دیہات میں گھوم رہے ہیں، شہروں میں شراب پی رہے ہیں، کھلیان کے اندر شراب پی رہے ہیں۔ یہ جب ہم شراب پیئیں گے تو فرشتہ کہے گا آپ کا بندہ زنا کر رہا تھا، شراب پی رہے تھے، دوسروں گھر کو ڈاکہ مار رہا ہے، دوسروں گھر کو لوٹ رہا ہے، دوسروں کو گھر کو بگاڑ رہے ہیں۔ وہ فرشتہ اللہ کے سامنے عرض کرے گا کہ وہ بندہ صرف برائی کی طرف ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں ان کو لکھ لو، ان کو لکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے رجسٹر میں جو انسان دنیا کے اندر میں صحیح کام کرتا ہے تو یقیناً فرشتہ وہ صحیح اعمال لکھتے ہیں، صحیح بات کو لکھ کر اللہ کے سامنے میں پیش کرتا ہے۔ جو انسان دنیا کے اندر میں شراب پیتا ہے تو فرشتہ اس کو لکھتا ہے کہ یہ بندہ دنیا کے اندر میں شراب پی رہے ہیں، دنیا کے اندر میں زنا کر رہا ہے، دنیا کے اندر میں فساد کر رہے ہیں۔ فرشتہ وہی اپنے کاپیوں کے اندر میں لکھ لیتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں یہ تمام چیزیں تو اپنے حفاظت پر رکھنا، اور میدان حشر کے اندر ان کو دکھایا جائے گا تو بندہ وہاں کیا کرے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، ہم اسلام کے گھر میں ہم داخل ہوئے ہیں، اسلام کے گھر کے اندر ہم پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کے یہاں کیسی شکل صورت کو دکھائیں گے، کیسی شکل صورت کو دکھائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ انسان کے اندر میں کوئی کمی ہو، انسان کے اندر میں کوئی دھبا ہو، انسان کے اندر میں کوئی کوتاہی ہو، یا ان کے اندر برائی ہو یا اچھائی ہو، اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اچھائیاں اور برائیاں دنیا کے اندر میں دکھا دیتا ہے۔ اگر ہماری نماز کے اندر میں کمی ہو یا ہمارے اندر میں کوئی سی بھی کمی ہو، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر میں دکھاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسانوں اگر اپنا نظریات کو ملانا چاہتے ہو تو شیشے کے اندر ملاؤ۔ شیشہ یہ شیشہ نہیں جو آپ کے گھروں کے اندر میں ہے، شیشہ وہ ہے جو اللہ کے گھر کے سامنے میں، اللہ کے گھر کے سامنے میں کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں جو دیکھتے ہیں وہی شیشہ ہے۔ اللہ کے نبی آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صحابہ تمہارے اندر کوئی کمی ہے، کوئی دھبا ہے، تمہارے اندر برائی ہے، وہ تمام چیزیں تمہارے ذخیرے وہ نماز کی حالت میں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے اندر کون سی کمی ہوا ہے، کون سا عیب ہمارے اندر میں ہے، وہ نماز کے اندر میں ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مہاراج انسان دیکھیے، انسان دیکھتا ہے کہ دنیا کیا چل رہا ہے، دنیا کے حالات کیا ہو رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر آپ اپنے حالات کو دیکھیے، اپنے گیرمان کو دیکھیے، ہم دنیا کے اندر کون سے اچھا عمل کر رہے ہیں، کون سے برا عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کی یہاں کیا دکھانا ہے؟ اللہ کی یہاں تو نیکی دکھانا ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر نیکی دکھائیں گے، دنیا کے اندر نیکی کمائیں گے، وہ اللہ کے گھر ہے، وہ اللہ کے گھر ہے، وہ اللہ کا وہ نبی کریم علیہ السلام کا صفہ ہے جو مدارس و مکاتب ہے، ان سے جب ہم محبت کریں گے یہی اعمال اللہ ہمارے یہاں اللہ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ اللہ خود کہے گا یہ بندہ صحیح یقیناً اللہ کے گھر سے محبت کیا ہے، اللہ کے گھر سے محبت کیا ہے۔ محبت ہر انسان کرنا چاہیے اللہ کے گھر سے۔ آج دیکھیے حالات جیسے بگڑ رہے ہیں، شیطان ہر انسان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، انسان کے گروہ انسان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ انسان نہیں سمجھتا کہ میرے اندر میں شیطان ہے۔ شیطان جب شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، دوسروں کو بگاڑتا ہے اور اپنے حالات کو سمجھتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر میں آخرت کے اندر میں ہیں، نہیں معلوم چلتا ہے جب دنیا کے اندر میں جب ہم برے اعمال کر لیتے ہیں، جب ہمارے حالات سامنے پیش آتا ہے، یقیناً ہم نے چوری کیا ہے، یقیناً ہم نے شراب پیا ہے، یقیناً ہم نے دوسروں گھر کو بگاڑے ہیں، تو ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جس کی وجہ ہم برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان کے گروہ سے پناہ مانگو، پناہ، شیطان کے گروہ سے پناہ مانگو۔ پناہ مانگنا ہمارے لیے
لیے ضروری ہے اللہ کے سامنے گر گرائیے, اللہ کے سامنے گر گرائیے. اللہ سننے والا ہے, اللہ دیکھنے والا ہے. اللہ کے سامنے کسی انسان کو طاقت نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے سامنے کوئی انسان کہے کہ میں اللہ کے سامنے بہت طاقتور ہوں, لیکن وہ انسان اللہ کے سامنے وہ کمزور ہو جائیں گے. دنیا والوں کو کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے طاقتور ہوں. نوجوانوں, جو انسان اس بات کو خیال کرتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر میں اسی حالت میں طاقتور ہوں, نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے سامنے تمام انسان کمزور ہو سکتا ہے. اس لیے کہ انسان شیطان کی گروہ میں آ چکا ہے, شیطان کے پلے میں آ چکے ہیں, شیطان کی باتوں میں سن رہے ہیں. اس لیے انسان جوش اور خروش کے اندر میں کہہ دیتا ہے کہ ہم طاقتور ہیں. طاقتور وہ ہے جس نے ہم اور آپ کو پیدا فرمایا ہے, جس نے ہم اور آپ کو کھانا کھلا رہا ہے, جس نے ہم اور آپ کو زندہ رکھا ہے. طاقتور وہ ہے جس نے زمین کو بنانے والا ہے, آسمان کے بنانے والے ہیں, چاند و سورج کو بنانے والے ہیں. انسان کو غذا مل رہے ہیں کھانے کے لیے, انسان کو موت لیا جا رہا ہے, وہ طاقتور ہے. انسان نہیں ہو سکتا ہے. انسان سوچتا نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر میں کیا کر رہے ہیں, دنیا کے اندر میں کون سی چیز کر رہے ہیں, ہم سوچ نہیں رہے ہیں. سوچنا چاہیے جب اللہ سے محبت رکھیں گے, اللہ کے گھر سے محبت رکھیں گے, دین سے جب ہم جٹیں گے تبھی ہمارا ایمان طاقت و قوت ہو جائیں گے. میرے محترم بزرگ دوستوں, ہم اور آپ شیطان کی گروہ سے ہمیں حفاظت ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان استغفر اللہ کو ورد لگانا چاہیے کہ شیطان ہم سے دور ہو جائے, شیطان ہمارے سے دور ہو جائے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت جب ہم کہاں ہم سنت کو ادا کر رہے ہیں. کتنے انسان ہیں جو اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے چاہتے نہیں ہیں. کہاں اللہ کے گھر ہے, کہاں ہمارا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, کہاں ہماری نماز ہے, کہاں ہمارا روزہ ہے. ہم کہاں دیکھ رہے ہیں, صرف کہتے ہیں مسلمان ہیں. دنیا والے سوچیے چند منٹ کے لیے, دنیا کوئی چیز نہیں ہے, دنیا کے اندر کوئی ترقی نہیں ہے. ترقی انسان وہاں ہے جہاں ہم اور آپ زندگی بھر بسر کرنا ہے, وہ آخرت کے گھر ہے. ہم اور آپ آخرت کی تیاری کرنا چاہیے. ہم اور آپ تیاری کہاں کر رہے ہیں, تیاری کرنا چاہیے جب ہم اپنے ایمان کو مضبوط کے ساتھ تھامے رہیں گے, اللہ کے رسول کو مضبوط سے پکڑے رہیں گے. اس لیے کہ ہم اور آپ زندگی کے اندر میں سوچیں کہ اللہ کے سامنے کیسے شکل و صورت کو پیش کریں گے, کس طرح زندگی گزاریں گے. اللہ دیکھتا ہے انسان کو, میرے بندہ کیا ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں, کیا اللہ دیکھتا ہے. اگر بندہ دعا مانگتا تو اللہ دیکھتا کہ بندہ یقیناً ہم سے مانگ رہا ہے. اللہ رب العزت دینے والا ہے, انسان لینا نہیں چاہتا ہے. اللہ دینے چاہتا ہے کہ لے لو بندہ, لے لو جتنا لینا چاہتے لے لو. ہم کہاں لے رہے ہیں, ہم دنیا کے اندر میں ہر وقت لگے رہتے ہیں کہ کون مال کما رہا ہے, کون بنگلہ بنا رہے ہیں, کون محل بنا رہا ہے, کوئی کے پاس زمین ہے. دنیا کے اندر اسی کے اندر میں ہر انسان ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. انسانوں سمجھیے اور سوچئے کہ اللہ کی ہمیں کیسے دکھانا ہے چہرہ, شکل و صورت کو دکھانا ہے تو اپنے ایمان کو تازہ رکھیے, اپنے طاقت کو تازہ رکھیے اور اللہ کے سامنے گر گرا کر روئیے. اللہ قبول کرنے والا ہے. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں, جو کہ بڑے دور سے مہمان کرام حضرت مولانا مفتی شمشاد صاحب قاسمی دامت برکاتہ سابق استاد رہے ہیں جامعہ اسلامیہ عربیہ بھوانی پور رازدان, اور باصلاحیت استاد ہے ماشاءاللہ. اپنے علاقے میں اچھے ادارے میں پڑھا رہے ہیں اور ان کا خطاب ہم سب کو سننا ہے. ہم تو یہاں کے ہیں, ہم سناتے رہتے ہیں. سب سے پہلی بات ہم اور آپ کو نماز پڑھنا ہے. بیان تو سنتے رہتے ہیں, ہمارے اندر میں نماز صحیح صارف ہو جائے, ہمارے اندر میں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کو ورد لگانے والا بن جائے. ہمیں اللہ سے خوف, اللہ سے ڈرنا چاہیے, ہمارے اندر یہی شوق ہونا چاہیے. اس لیے کہ آج انسان اپنے غور و فکر نہیں کر رہے ہیں. آپ علماء تقریر کر دیں گے, اچھی اچھی باتیں بتائیں گے, مولوی صاحب چلے جائیں گے, پھر پوری رات ڈی جے بجے گا. یہ ڈی جے سب سے بڑا گنہگار, سب سے بڑا گناہ کا گڑھ ہے, سب سے بڑا گناہ کا ایک سمجھیے ایک جہنم کا انگارے بن رہے ہیں.
انسان اگر سوچ لے کہ اپنے اندر اصلاح ہو جائے تو ہمیں ڈیجے کو نہیں لانا چاہیے. اسی پر اپنی بات کو پوری کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.